امام بغوی لکھتے ہیں کہ ابلیس سے آسمان میں ہونے والا کوئی واقعہ پوشیدہ نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر ابلیس پر 4 آسمان محجوب کر دیے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باقی 3 آسمانوں سے بھی اسے روک دیا گیا۔ ابلیس نے سنا کہ ملائکہ حضرت ایوب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ابلیس میں حسد اور سرکشی پیدا ہوئی۔ وہ جلدی سے آسمان کی طرف گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، الہی میں دیکھتا ہوں تیرے بندے کو تو نے اس پر بڑا انعام کیا اور اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ کیا، تو اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اگر تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو وہ شکر اور عبادت چھوڑ دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اس کے مال پر مسلط کیا۔ ابلیس کو طاقت ملی تو جہاں اونٹوں کو باندھا گیا تھا اچانک زمین سے آگ نکلی اور باڑے کے اندر تمام اونٹوں کو جلا دیا۔ ادھر ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور کہا کہ ایوب، آگ نے تمہارے سارے اونٹوں کو مار کر راکھ کر دیا ہے۔ تو جواب ملا، تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور اس کو لے لیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے کھیت کھلیان جانور تباہ ہوتے گئے۔ ہر بار حضرت ایوب علیہ السلام کا یہی جواب رہا، حتیٰ کہ دشمن خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر دسترس چاہی، جو مل گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصر کو، جس کے اندر آپ علیہ السلام کی اولاد تھی، دیواروں کو باہم ٹکرا کر سب کو ہلاک کیا۔ پھر بھی ابلیس نے حضرت کے دل کو زخمی نہ کر پایا اور بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط مانگا، جو عطا ہوا۔ حضرت سجدے میں تھے کہ ابلیس نے چہرے کی طرف سے آ کر ناک میں پھونک ماری تو آپ کا بدن آگ کی طرح بھڑکنے لگا، کھجلی شروع ہو گئی۔ حضرت نے ناخنوں سے کھجانا شروع کیا، حتیٰ کہ ناخن گر گئے۔ پھر نوکدار پتھروں سے اتنا کھجایا کہ گوشت کٹنے لگا، بو دینے لگا، سڑ گیا۔ بستی والوں نے آپ علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ صرف آپ علیہ السلام کی بی بی صاحبہ حضرت رحمت بنت افراہیم بن یوسف علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال اور چند ماہ بنی اسرائیل کی بستی کے باہر کوڑے پر پڑے رہے۔ آپ علیہ السلام کے بدن پر کیڑے رینگتے تھے، سوائے وفا شعار بی بی رحمت صاحبہ کے کوئی پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ استقامت کے پہاڑ کی طرح جمی رہی، آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی حمد کرتے تو وہ ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے، اللہ رب العزت سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن اور رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم اطہر پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے جسم کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ بائبل میں مذکور ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ ایوب کے جس صبر و شکر کی دھوم ہے وہ اس بنا پر ہے کہ تو نے اسے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نعمتیں جانے پر وہ تیرا ناشکرہ ہو جائے گا، لہٰذا قدرت کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا اور شیطان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ حضرت ایوب کو جس طرح چاہے آزما لے، لہٰذا شیطان نے ان پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور وہ دفعتاً قلاش ہو گئے، تمام کھیتیاں اجڑ گئیں اور مال و اسباب جل کر راکھ ہو گئے، مویشی اور بار برداری کے جانور مر گئے، اولاد مکان کے حادثے میں دب کر ہلاک ہو گئی، لیکن آپ ہر حادثے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تفسیر فیوض الرحمان میں ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ رذیل ترین مخلوق کیڑے کی شان بلند ہو تو اسے ایوب علیہ السلام کے جسم سے چمٹنے کا موقع دیا گیا تاکہ ارذل سے اشرف اور انقص سے اکمل ہو جائے، جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر شرافت اور بزرگی سے ہمکنار فرمایا، ایسے ہی کیڑے نے ایوب علیہ السلام کی صحبت سے رذالت سے شرافت پائی کہ جب وہ جسم نبی پر گرا اور درخت پر چڑھا تو اس کے لعاب سے ریشم نکلا۔ شیخ سعدی صحبت کی تاثیر پر ایک منظوم حکایت میں یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حمام کی خوشبودار مٹی مجھے محبوب کے ہاتھ سے ملی، میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر کہ تیری دل لوٹنے والی خوشبو سے مست ہو گیا ہوں؟ کہا میں ایک مٹی ناچیز تھی، لیکن ایک زمانے تک میں پھول کے ساتھ رہی، ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر فرمایا، ورنہ میں وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ صاحب طبیان القرآن لکھتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ ابن عساکر اور ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ایسے احوال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے اور وہ ان سے گھن کھائیں۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، یہ سب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔